السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہر ایک چیز کا مقصد ہوتا ہے، ایسا ہی ہمارا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد ہے عبادت، یعنی کہ ہم دنیا میں جو آئے ہیں، اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا وہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت کرے، عبادت کے علاوہ کچھ اور کام نہ کریں۔ جیسے کہ یہ جو ہمارے اندر جان ہے یہ بک چکی ہے، اس کی قیمت لگ چکی ہے۔ یہ جو ہمارے اندر جان ہے اور اس کی قیمت لگ چکی ہے، اور خریدار کون ہے اس کا؟ اللہ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ خریدار ہے، اللہ تعالیٰ نے اب ہماری جان کو خرید لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو اور تمہیں اس کے بدلے میں آخرت میں جنت ملے گی۔ اب اس کا سودا کر چکا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہماری جان کو خرید لیا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو پورا کریں، کیونکہ جو انسان خرید لیتا ہے کسی چیز کو تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں لگیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے خریدا، اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان کو خرید لیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو حکم دے دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیتا ہے تمہیں 24 گھنٹے میری عبادت کرنی ہے، صبح شام سجدے میں پڑے رہنا ہے، نہ کھانے کی اجازت دیتا، نہ ہی پینے کی اجازت دیتا، نہ ہی کاروبار کی اجازت دیتا، نہ دوسرے کام کرنے کی اجازت دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری جانوں کو خرید دیا ہے، ہمیں صرف یہی کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو یہ حکم دے دیتا تو یہ انصاف کے خلاف نہیں ہوتا، کیونکہ ہم جو پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر اللہ یہ حکم دے دیتا تو یہ انصاف کے خلاف نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، یوں کہا اب ہم بتا دیں کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں عبادت کے علاوہ کسی اور کام میں نہ لگنا۔ اب دیکھیے جو خریدار ہے ہماری جان کا، وہ کتنا بڑا رحیم ہے۔ اب اس نے خرید لیا، اب جب اس نے خریدا تو اس نے ہمیں حکم دے دیا کہ تم کھاؤ پیو کاروبار بھی کرو، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھتا رہا کرو۔ اللہ نے یہ حکم دے دیا، کھاؤ پیو عبادت بھی کرو، لیکن 5 ٹائم کی نماز پڑھتا رہا کرو۔ اب اتنا بڑا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کہ اس نے ہم سب کو یہ حکم دے دیا، حالانکہ اس نے خرید لیا، یہ حکم بھی دے سکتا تھا لیکن نہیں دیا، کیونکہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور آج ہم ہیں کہ دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، صرف کھانے پینے کی سوچتے ہیں، صرف اپنے کاروبار کی سوچتے ہیں، کبھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا رہا کرو۔ پورے سال میں کم سے کم جو فرض اللہ نے دیے ہیں وہ تو ادا کرنے چاہیے ہم کو، اور آج ہم ہیں انہی فرضوں سے دور ہیں، ہم اللہ کے حکم کو نہیں پہچانتے۔ بھائی وہ اللہ ایسا اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کو ہی جھٹلاتے ہیں، حالانکہ اس کی نظروں سے کوئی نہیں بچ سکتا، کیونکہ اس کا عذاب بھی اتنا سخت ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے بھی نہیں بچ سکتا۔ سوچئے کتنی محبت کرنے والا ہے جو خریدار ہے، اور خریدار نے یہ حکم دے دیا کھاؤ پیو۔ وہ خود کہتا ہے جو غلے پیدا کرتا ہے اور جو آسمان سے بوئی برساتا ہے تاکہ تمہارا فائدہ پہنچے، جو پھلوں کو پیدا کرتا ہے، جو سبزیوں کو پیدا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ میں کھانے کو دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ میں سانس دلواتا ہے، وہ اتنا بڑا رحیم ہے، وہ ہم سے کوئی کرایہ تک نہیں لیتا، لیکن پھر بھی ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں اور اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کرایہ لیتا، یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، اب جو ہم اللہ کی چیزوں کے فائدے اٹھاتے ہیں، اگر اللہ اس سے ہم سے کرایہ لیتا تو ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے تو بنائی ہیں، اگر اب اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، فائدہ ایسا ہو کہ اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔
ایسا نہیں کہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور غفلت میں پڑ گئے ہیں۔ اب دولت اللہ دیتا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، جائز جگہ فائدہ اٹھائیے، اور فائدہ اٹھانے کے بعد یا اس سے پہلے اللہ دے رہا ہے 24 گھنٹے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، اور ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ بندے ایسے ہو چکے ہیں آج، مسلمان جو ایسے ہو چکے ہیں کہ اللہ دولت دے رہا ہے، کھانے کو دے رہا ہے، پینے کو دے رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اب سوچئے، اگر آپ کے پاس کوئی شخص آیا، کسی نے آپ کو کوئی تحفہ دیا اور آپ نے اٹھا کے رکھ لیا، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ اس کے لذت لے رہے ہیں اس کے مہمان کے گفٹ سے، لیکن آپ نے اسے تھینک یو نہیں کہا، شکر ادا نہیں کرا اس کا، آپ نے اس کا شکر ادا نہیں کرا، تو اسے کیسے لگے گا؟ برا لگے گا۔ اب ایسا ہی اللہ نے ہمیں اتنی چیزیں دی، کھانے کو دی، پینے کو دی، گھومنے کو دی، اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا دی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اب سوچئے اسے کتنا برا لگتا ہوگا۔ اسے برا لگتا ہے، لیکن بندوں کو کچھ نہیں کہتا۔ کیوں؟ کیونکہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ برا لگتا ہے اسے، بندوں کو کچھ نہیں کہتا، کیونکہ وہ محبت اتنی کرتا ہے بندوں سے، اس کی وجہ سے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے۔ حالانکہ اگر مان لیجئے انسان گناہ کرتا، انسان نے اس وقت گناہ کیا اور ہاتھوں ہاتھ اسے سزا مل جائے، اللہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور اسے چاہتا ہے کہ یہ بندہ میری توبہ کر لے، بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، اس لیے اسے مہلت دے دیتا۔ جب کیا حال ہوتا اگر اللہ ہاتھوں ہاتھ یہ عذاب میں گرفتار کر لیتا؟ مہلت دیتا ہے، اور بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں یعنی کہ دنیا میں سب سے بڑا میں ہوں، اپنی اکڑ میں رہتا ہے۔ اب اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ جب ڈور کھینچتا ہے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ بھائی کس بات کا غرور تکبر کر رہے ہیں ہم؟ یہ جو ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ مان لو جو زندگی ہے، جان ہے، یہ تو ہماری خود نہیں ہے، یہ تو خود ایک دن نکل کے چلی جائے گی، یہ بھی دوسرے کی ہے۔ جو چیز ہمارے حکم چل رہی ہے، جو چیز ہماری ہے، ہم اس پہ تو تکبر کرنا چاہیے۔ جب یہ جان ہی ہماری نہیں ہے تو مال دولت دنیا اس پہ کیا بھروسہ کرنا؟ جب جان ہی ہماری نہیں تو مال دولت پہ کیا بھروسہ کرنا ہے؟ تو اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم سب اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ کی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس کا شکر ادا کریں، اور اس سے شکر ادا کریں، اور شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ دے گا۔ اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ کو برا لگے گا، اور اللہ کو اگر برا لگتا ہے تو انسان بچ نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ کو کبھی ناراض نہ کرنے کی کوشش کریں۔ ساری کائنات اس کے قبضے میں ہیں، تو اس لیے اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ کی چیزوں سے مزہ لیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کھانے کو دیا ہے وہ کھائے پیئیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مقصد ہوتا ہے ہر ایک چیز کا، اب صرف اللہ کی عبادت میں ہی گزاریں، سارا ٹائم اللہ کی عبادت میں گزاریں تو اللہ خوش۔ اب جب اللہ خوش ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اگر اللہ خوش ہے تو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اگر اللہ خوش نہیں ہے تو دنیا میں اگر انسان کامیاب بھی ہو جائے لیکن آخرت میں وہ پھنسے گا، وہاں کامیاب ہونا مشکل ہے اس کے لیے، کیونکہ گناہ دنیا میں انسان کرتا ہے، انسان یہ تو دیکھتا ہے کہ CCTV کیمرے لگ رہے ہیں، یہ اس کی نظر میں ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ جو 24 گھنٹے نظر رکھے ہوئے ہیں تو وہ اس کی نظر میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں اس کا مزہ لیں، لیکن اللہ کا ساتھ ساتھ شکر ادا کرتے رہیے۔ جیسا کہ ایک باپ اپنے بچے کے لیے کچھ سامان لے کر آیا، یعنی کہ ایک طرح سے بتا دیتے مٹھائی لے کر آیا، ایک باپ اپنے بچے کے لیے مٹھائی لے کر آیا اور اس سے کہا کہ تو کھا، میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے باپ نے بچے کو کہا تو کھائیے، میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں، اور اس کا دوست یا اس کی بھائی یا اس کا بہن وہ منع کرنے لگے تو آپ کو نہیں کھانا۔ اب اس نے منع کر دیا تو بچہ بیٹھا ہے تو باپ پوچھتا ہے
تو کیوں نہیں کھا رہا؟ تو اس نے کہا انہوں نے منع کر دیا۔ تو باپ یہی تو کہے گا کہ لے کے تو میں آیا ہوں، میری چیز ہے، میں نے حکم دیا ہے تو کھا۔ تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، آپ مزے لیجئے لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے ساتھ ساتھ۔ اب جیسے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آنکھیں دکھا کر چلے جائے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بہت چیز عام ہے کہ اگر ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے جب اڑ جاتے ہیں، صرف پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور نگل گئے، کوئی شکر ادا نہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کھانے کو دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں پینے کو دیا، کوئی شکر ادا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اب ہم سب کے دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ بھائی ہمیں جو کھانے کو دے رہا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے تو یہ ناشکری ہے، اور ناشکری جو کرتا ہے اللہ چھین لیتا ہے۔ اب شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دے گا، اس چیز کو بڑھا دے گا۔ ایک آدمی ہے، عبادت کرتے تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگا رہا کرتے تھے۔ اب ایک پیڑ تھا، وہاں پر عبادت کرتے تھے، اس پیڑ پر پھل آیا کرتے تھے، وہ پھل کو توڑ کر کھا لیا کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے، پھل کو توڑ کے کھا لیا، عبادت کر لی۔ تو ایسے ہی اب اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اس پیڑ کے پھل کو روک دیا، یعنی کہ پھر اس کے بعد پھل نہیں آئے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا چاہا، اس کے بعد پھل نہیں آئے، تو وہ دیکھا کہ 1 دن 2 دن پھل نہیں آئے، تو وہ اٹھے اور اٹھ کر باہر گئے اور ایک پڑوسی کے پاس جا کر انہوں نے گیٹ کھٹکھٹایا اور کہا کہ آپ مجھے روٹی دے دیجئے، مجھے بھوک لگی ہے، آپ مجھے روٹی دے دیجئے، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو انہوں نے روٹی دے دی، انہوں نے روٹی لی، اور روٹی لینے کے بعد ان کے پاس ایک کتا آیا اور کتا آ کے بھونکنے لگا۔ اب جب کتا بھونکا تو انہوں نے روٹی ڈال دی، اس کے بعد وہ پھر کتا بھونکا، انہوں نے پھر روٹی ڈال دی، جب تیسری روٹی باری آئی تو انہوں نے بھونکا، انہوں نے پھر روٹی ڈال دی۔ اب انہوں نے کہا کہ ساری روٹی کھا لی اور اب بھی بھونک ہی رہا ہے۔ تو کتے نے کیا جواب دیا؟ کتا بولا کہ اللہ تعالیٰ تجھے پھل دیتا تھا اس پہ اور تو عبادت کرتا تھا، اللہ نے اگر پھل روک لیے تو غیروں کے در پر آ کر مانگ رہا ہے۔ تو ہمیں غیروں کے در پر نہیں جانا، ہمیں صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے اس پہ شکر ادا کریں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ تو اگر ہم شکر ادا کریں گے اللہ اور زیادہ دے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکے، اللہ سے مانگیں اور اپنے سب کے لیے، بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم۔